وزیر اعظم عمران خان کا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی منصوبے کا دورہ متنازع بن گیا۔ عدالتی حکم کے برعکس وزیر اعظم نے روڈا منصوبے کی سائٹ کا دورہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کالعدم قرار دے چکی، تحریری فیصلہ بھی آ چکا۔ قانونی ماہرین نے وزیر اعظم کے دورے کو عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں منصوبے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ ہائی کورٹ نے منصوبے میں کی گئی سرمایہ کاری واپس کرنے کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو کالعدم منصوبے پر سب اچھا کی بریفنگ دی گئی۔ عدالتی فیصلے کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے ماڈل سٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بغیر پلاننگ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں، شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے۔ اسلام آباد کے بعد پلاننگ کے تحت دوسرا شہر بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دریائے راوی ختم ہوتا جا رہا ہے، منصوبے سے راوی کو محفوظ بنایا جائے گا۔ راوی سٹی کے ساتھ 2 کروڑ درخت لگائیں گے۔ ہائی کورٹ میں راوی پروجیکٹ صحیح طریقے سے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، نئے شہروں کی ضرورت ہے۔ کراچی میں بھی کوشش ہے کہ ایک نیا شہر بن جائے۔ راوی سٹی کے ساتھ 2 کروڑ درخت لگائیں گے۔ ہائی کورٹ میں راوی پروجیکٹ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ 2 کروڑ درخت اگائیں گے، یہاں پورا جنگل اس کے ساتھ بنے گا، تو ماڈرن سٹی بھی بنے گی۔ پورا ایک پلانڈ ایک جنگل بن رہا ہے جو کہ یہ پروٹیکٹ کرے گا، یعنی آب و ہوا کو صاف رکھے گا۔ پھر راوی کو بچایا جائے گا۔ ہمیں جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں ضرورت ہے اور شہروں کی، نئے شہروں کی، اور وہ نئے شہروں کی اس لیے ضرورت ہے کہ پریشر اترے۔ جو بڑے بڑے ہمارے کراچی ہے، شہر لاہور ہے، کراچی کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایک بنڈل آئلینڈ، اس کے اوپر ایک پورا نیا شہر بن جائے۔ یہ 20 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں بن رہا۔ اس سے نوکریاں ملیں گی، اس سے فورن ایکسچینج آئے گا، فورن انویسٹرز آئے ہیں۔ 1.5 ارب ڈالر کے فورن انویسٹمنٹ آ چکے ہیں، تو اس سے باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، اور اس سے ساری اکانومی، کیونکہ یہ جب پورا شہر بنے گا تو اس سے 30-40 انڈسٹریز چلیں گی روز۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اہم امور پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔ امن و امان کی صورتحال، انارکلی واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ عثمان بزدار نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ پنجاب میں تحصیل کی سطح پر ریسکیو سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی بریفنگ۔ عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا کہ ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایئر ایمبولینس کے منصوبے کی تعریف۔ عثمان بزدار نے مختلف محکموں میں اصلاحات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ صوبے بھر میں نیا پاکستان صحت کارڈ کی تقسیم کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق عوامی ریلیف کے اقدامات میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ عثمان بزدار کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مختلف شعبوں میں قانون سازی کے حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی پنجاب میں قانون سازی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی بلدیاتی انتخابات کے لیے قانون سازی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی عوام کو انصاف فراہمی کے لیے قانون سازی کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ محکمہ کوآپریٹو کی زمین باگزار کرانے اور مثالی ریکوری قابل ستائش ہے۔ چیئرمین کوآپریٹو بینک اور کسان دوست پالیسیز احسن اقدام ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹول لایا ہے دنیا کی سب سے پہلی سماجی دوری جائے نماز۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا عمل جس نے پورے ملک کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ مسجد میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کے لیے ڈیٹول لایا دنیا کا سب سے پہلا سماجی دوری جائے نماز۔ نہ ہی یہ جائے نماز ہم سب کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حفاظت دیتی ہے، بلکہ یہ بھی یاد کرواتی ہے کہ خطرہ ابھی ٹلا یا ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ مسجد میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ آن لائن ڈیٹول کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، تاکہ دنیا میں کوئی بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کروا سکتا ہے اور تمام مسلمانوں کو تحفظ دے سکتا ہے۔ Public service message by Dettol.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملک بھر میں کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ویکسینیشن کے باوجود آنے والی عید کی نماز کے لیے مسجدوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنا اہم ہے۔ آپ کی حفاظت کے لیے ڈیٹول لایا ہے، ڈیٹول سوشل ڈسٹینسنگ جائنماز۔ سات فٹ کی چوڑی جائنماز آپ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فاصلہ رکھنے کا پیغام بھی دیتی ہے۔ یہ پاکستان کی مسجدوں میں تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے ساتھ ایس او پیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ محفوظ رہیں، ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ حکومت سینٹ میں ایک ووٹ سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ ترمیمی بل کے حق میں 43 اور مخالفت میں 42 ووٹ آئے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین کی جانب سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ ترمیمی بل منظوری کے وقت اپوزیشن کے 8 اور حکومت کے 4 سینیٹر غیر حاضر رہے۔ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی غیر حاضر رہے۔ ترمیمی بل پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیز پھاڑ کر ہوا میں لہرا دیں۔ مسلم لیگ نون کے 4 اور بی این پی کے 2 سینیٹرز اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ اے این پی، جے یو آئی سمیت آزاد سینیٹرز کی بھی ایوان میں عدم شرکت۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظوری کے بعد سینٹ کا اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ، کہا آج حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ آج سینٹ میں دھاندلی ہوئی، ہاؤس 2 دفعہ ملتوی ہوا۔ ممبران کو کووڈ میں آکسیجن لگا کے لایا گیا۔ آج 1 ارب کے لیے قوم کی خود مختاری نیلام کی گئی۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو کیا تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ بات تو آیا ہے اور سب کے سامنے یہ پول کھل گیا کہ حکومت اس وقت اپنا سب سے امپورٹنٹ بل لاتے ہوئے ڈیفیٹ ہوئی ہے، ان کی ایسی شکست ہوئی ہے آج، اور میں سارے جوائنٹ اپوزیشن کو مبارکباد دیتی ہوں۔ پاکستان کو کس لیے گروی رکھ رہے ہو؟ شرم کرو، حیا کرو کہ تم آج پاکستان کی تاریخ میں بدترین بل لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج ہم ایک ترمیمی بل پاس نہیں کرنے جا رہے، بلکہ پاکستان کی معیشت کی جو آزادی اور خود مختاری ہے اس پر ضرب عضب لگا رہے ہیں۔ اپوزیشن شکست کھا چکی ہے۔ بہت شکریہ۔ اپوزیشن شکست کھا چکی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی، پاک فوج کے 10 جوان وطن پر قربان۔ بلوچستان کے ضلع کیش میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے حملہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب کیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں فائرنگ سے پاک فوج کے 10 جوان شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد ہلاک ہوا اور متعدد زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کلیئرنس آپریشن میں 3 دہشت گرد گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ واقعے کے ذمہ داروں کی تلاش اور انجام تک پہنچانے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم کا کیش میں دہشت گردوں کے حملے کو پسپا کرنے والے 10 شہیدوں کو سلام۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے بہادر سپاہی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔